بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ یرموک جس میں روم اپنی پوری طاقت سے میدان میں اترا تھا اور اس کی فوج میں 3 لاکھ رومی تھے۔ رومیوں کے لشکر میں 60,000 عرب بھی تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد صرف 30,000۔ جنگ کے دوران ایک دن رومیوں کے سردار نے کہا کہ آج صرف عرب نکلیں گے تاکہ یہ لوہا لوہے سے ٹکرائے۔ ایک دن طے ہوا کہ کل جو لڑائی ہوگی صرف عرب عربوں سے لڑیں گے۔ جب یہ خبر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھے صرف 30 آدمی دے دو، میں کل 60,000 سے لڑنے جاؤں گا۔ ابو سفیان کہنے لگے، مذاق کرتے ہو؟ فرمایا، مذاق نہیں کر رہا، کیوں بزدل بنتے ہو؟ اسلام لانے کے بعد بزدل بن گئے ہو۔ جاہلیت میں جبار اور اسلام میں بزدل۔ کہنے لگے، میں بزدلی کی نہیں انصاف کی بات کرتا ہوں۔ 30 آدمی تھوڑے ہیں، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو 60 آدمی تو لے کے جاؤ۔ 60 آدمی 60,000 کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ 30 تھوڑے ہیں، 60 لے کر جاؤ۔ کہنے لگے، بات یہ ہے کہ ابو عبیدہ، اس لشکر میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ جو اللہ کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ کبھی واپس نہیں لاتا۔ ہمارے اس لشکر میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ اس 30,000 کے لشکر میں 1,000 صحابہ بھی تھے اور 29,000 تابعین تھے۔ کہا، میں جانتا ہوں کہ وہ اسی مجمع میں ہے جو ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کبھی ہاتھ خالی نہیں آتے۔ حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے، پھر آپ خود ہی چن لیجئے 60 آدمی۔ حضرت خالد بن ولید نے نام لینا شروع کیے۔ سب سے پہلے اہل بیت سے شروع کیا۔ فضل ابن عباس کہاں ہیں؟ زبیر بن عوام کہاں ہیں؟ عمرو تمیمی کہاں ہیں؟ سب سے بڑا ڈاکو بنو طے کا رافع بن عمیرہ، اللہ کے نبی نے کیا محنت کی تھی کہ وہ کتنے نمبر پر آ رہا ہے اور کن لوگوں میں آیا ہے؟ خالد بن ولید ان لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ تو چوتھے نمبر پر کس کو بلایا؟ کہا، وہ ادی کے قبیلے کا سب سے بڑا ڈاکو وہ رافع بن عمیر کہاں ہیں؟ چوتھے نمبر پر آ گئے سارے عرب کے سب سے مشہور ڈاکو۔ ان لوگوں میں آئے وہی لوگ جو ہاتھ اٹھائیں تو خالی نہیں جاتے۔ عبداللہ بن عمیر کہاں ہیں؟ عبد الرحمن بن ابی بکر کہاں ہیں؟ عبادہ کہاں ہیں؟ عمرو تمیمی کہاں ہیں؟ ان 60 آدمیوں میں سے ایک بھی تابعی نہیں تھا، سبھی صحابی تھے۔ 44 انصار اور 16 مہاجرین نکالے تو ایک انصاری کہنے لگے، خالد اپنی قوم کو بچاتا ہے اور ہمیں آگے کرتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے، نہیں، اللہ کی قسم، میں نے دیکھا ہے ہمیشہ مشکل وقت میں اللہ کے نبی مدینے والوں کو آگے کیا کرتے، ہر مشکل وقت میں نبی کریم انصار مدینہ کو آگے کرتے، میں اسی وجہ سے تمہیں آگے رکھتا ہوں۔ 44 انصاری اور 16 مہاجرین، یہ 60 آدمی، اور دوسری طرف 60,000 کا جمع غفیر لشکر ہے۔ عرب کا ایک قبیلہ مسلمان نہ ہوا تھا، وہ تھا بنو غسان۔ ان کے نصیب میں محرومی تھی اور وہ آج بھی محروم ہیں۔ جنگ شروع ہوئی، وہ 60,000 اور یہ صرف 60۔ جب سامنا ہوا تو جبلہ بن نمیم کہتے ہیں، میرا نام سنتے ہی ڈر گئے ہیں، اب صلح کرنے آ رہے ہیں۔ آج میں ایسی شرط رکھوں گا کہ یہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اسے معلوم ہی نہ تھا کہ مسلمان تو لڑنے آ رہے ہیں۔ جب سر اٹھا کر کھڑے ہوئے اور صفوں میں سے آگے آگے آ گئے تو کہنے لگا، میں ایسی شرط رکھوں گا کہ تمہیں چھٹی کا دودھ آ جائے گا۔ پوچھا، کون سی شرطیں؟ تم صلح کرنے نہیں آئے؟ کہا، ہم تو لڑنے آئے ہیں۔ وہ بھی عرب تھا، کہنے لگا، جاؤ تیاری کر کے آؤ، عرب کی ماؤں کا تانا نہیں سننا چاہتا ہوں کہ جبلہ نے 60 آدمیوں پر 60,000 سے حملہ کیا۔ وہ بھی عربی تھا، کفر میں مرا۔ حضرت خالد فرمانے لگے، تو آگے آ کے ہم سے نمٹ تو لے، پھر بعد میں دیکھ لینا کہ میدان کس کے ہاتھ میں تھا اور جھنڈا کس کے ہاتھ میں، تو آ تو صحیح۔ جبلہ تیار ہی نہ ہو رہا تھا کہ کہتا کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ انہیں حملے کا حکم دوں، لیکن جب خالد بن ولید نہ ٹلے تو اس نے حملہ کیا۔ 60,000 حملہ کرنے جا رہے ہیں صرف 60 آدمیوں پر۔ زرار نے زندگی میں ایک مرتبہ زرہ پہنی تھی اور وہ یہی لڑائی تھی، نہ اس سے پہلے کبھی پہنی نہ اس کے بعد۔ صفیں نہ ٹوٹیں، حملہ ناکام ہوا۔ پھر دوسرا حملہ کیا، پھر صف نہ ٹوٹی۔ تیسرا حملہ کیا تو پھر بھی مسلمانوں کی صف نہ ٹوٹی۔ جب صف ٹوٹی تو خالد بن ولید نے فرمایا کہ 6 کی ٹولیاں بنا لو۔ ٹولیاں بنا لی گئیں۔ معاذ ابن جبل زور زور سے اس وقت قرآن کریم کی آیات پڑھ رہے ہیں اور ایمان میں بہار آ رہی ہے۔ خالد بن ولید 6 آدمیوں کے ساتھ، جن میں خالد بن ولید، فضل بن عباس، زبیر ابن عوام، عبد الرحمن بن ابی بکر، زرار اور رافع ابن عمیر، یہ 6 آدمی ایک ٹکڑی میں تھے۔
ان میں رافع وہ ڈاکو تھے جو کتنا بلند ہو چکا تھا اور کیا کام کیا تھا کہ میرے نبی نے جس نے ڈاکوؤں کو اتنا بلند کر دیا کہ عرش ان کی دعاؤں پر ہلنے لگے تھے۔ عبادہ بن ثابت فرماتے ہیں کہ خالد جیسا مائیں کوئی روز تھوڑی جنتی ہیں۔ 30 حملے کیے خالد بن ولید پر 60,000 کے لشکر نے، اور زبیر ابن عوام اور فضل بن عباس آگے بڑھتے جاتے اور کہتے تھے میں فضل ابن عباس ہوں اور یہ زبیر ابن عوام ہے، ہم اصحاب رسول ہیں، اللہ اب بھی ہمارا ساتھی ہے، کوئی توبہ تو کرے، کوئی اسے منائے تو صحیح۔ جب بازاروں میں موسیقی کی آوازیں ہوں اور گھروں میں ماؤں کو ذلیل کیا جا رہا ہو اور باپ کو دھکے دیے جاتے ہوں اور بھائی بھائی کے خلاف عدالت میں کیس لڑ رہا ہو، دکاندار کا ترازو غلط تول رہا ہو، شراب عام ہو چکی ہو، تو شکر کرو ہم زندہ ہیں، ہم پر پتھر اور آگ نہیں برستا۔ خیر، حضرت فضل فرمانے لگے میں ہوں عباس کا بیٹا فضل اور یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر۔ یہ کہہ کر دونوں حملہ کرتے ہیں اور ایسے شیر کی طرح آتے ہیں کہ بکریوں کی طرح بنو غسان ہٹتے جاتے ہیں۔ 20 حملے کیے، 20 کے 20 انہوں نے توڑ کے رکھ دیے اور 6 کی ٹکڑی کو کوئی توڑ نہ سکا۔ حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے کہ خالد نے میرے ساتھیوں کو لگتا ہے ہلاک کروا دیا ہے، اب میں حضرت عمر کو کیا جواب دوں گا، اٹھو تیاری کرو اور حملہ کرو۔ ابو سفیان کہنے لگے ابو عبیدہ بیٹھ جاؤ، اب تقدیر کا انتظار کرو، یا تو بیچتے نا، اور اگر بیچا ہے تو انتظار کرو، اگر وہ قتل ہو گئے تو کیا غم ہے، جنت میں جائیں گے، لیکن اب ان کے پیچھے جانا بزدلی ہوگی۔ ابھی دونوں سرداروں کی آپس میں باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک وہاں سے بھاگنے کی آواز آئی۔ کیا دیکھا کہ وہ 60,000 کا لشکر بھاگ رہا ہے اور ان کے تبل بھی رہ گئے اور ڈھول بھی وہیں رہ گئے اور انہیں اپنی جان کی پڑ گئی۔ ابو سفیان کہنے لگے اب چلو چلتے ہیں۔ جا کر دیکھا کہ خالد ابن ولید 20 آدمیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور 40 صحابہ غائب ہیں، اور حضرت خالد بن ولید ایسے منہ پر ہاتھ مار رہے ہیں کہ ہائے 40 سے زائد اصحاب شہید ہو گئے، یہ میں نے کیا کیا۔ تو اس وقت رافع رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے دیکھو تو صحیح، شاید وہ ان کے پیچھے نہ گئے ہیں، لاشیں دیکھو لاشیں۔ لاشوں کو دیکھنا شروع کیا تو 5,000 لاشیں تھیں عرب عیسائیوں کی، اور صحابہ کو دیکھنا شروع کیا تو ٹوٹل 10 آدمی شہید ہوئے تھے صبح سے لے کر عصر تک۔ تو حضرت خالد بن ولید کی جان میں جان آئی اور کہا کہ باقی 30 کہاں گئے، ضرور ان کے پیچھے چلے گئے ہوں گے۔ خالد بن ولید نے نعرہ لگایا کہ بھاگنے والوں کے پیچھے مت جاؤ، لیکن وہ پھر بھی جوش میں پیچھے چلے گئے ہوں گے۔ کہا ضرور وہ پیچھے گئے ہوں گے، کون ان کا پتہ لگائے گا۔ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے میں ہی چاہتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے آپ سارے دن کے تھکے ہو، زخمی بھی ہو، آرام کریں، آپ کی جگہ کوئی اور جائے گا۔ کہنے لگے آرام تو انشاءاللہ جنت میں کریں گے۔ ایڑی لگا دی، تھوڑے دور گئے تو تکبیر پڑی اور آگے سے بھی تکبیر کی آواز آئی، وہ فضل ابن عباس کی آواز تھی۔ قریب آئے تو پوچھا کہاں چلے گئے تھے، کہنے لگے ہم رہ نہ سکے، ہم ان کے پیچھے مارنے بھاگے تھے۔ جو پیچھے بھاگے ہیں ان میں 5 قید ہوئے اور 25 واپس آ گئے۔ ان میں زرار بن ازور بھی تھے جو قید ہونے والوں میں تھے، اور 4 غیر معروف تھے۔ مشہور ہستیوں میں زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چھڑوایا بھی۔ وہ کیسے چھڑوایا، اللہ کی کیسے مدد حاصل ہوئی، وہ ایک الگ کہانی اور تاریخ ہے۔ اس واقعے کا مقصد تھا کہ بتایا جائے کہ کیسے 60 صحابہ نے 60,000 کے لشکر کو شکست دی تھی۔ ان کے پاس ایمان کی دولت کے سوا کچھ نہ تھا۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی وہی ایمان نصیب فرمائے کہ ہم آج کے مسلمان بھی دوبارہ عروج حاصل کریں اور اسلام کا پرچم پوری دنیا میں روشن ہو جائے۔